پورا دین ہے جس کے اندر نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، معاملات بھی آتے ہیں، زکوٰۃ بھی آتا ہے، ہمسایوں کے حق بھی آتے ہیں، گلی کی صفائی بھی آتی ہے۔ تمہارے گھر سے اٹھنے والی شور کی آوازوں سے ہمسایہ تنگ ہے تو پھر بھی تم دین نہیں سمجھے۔ جنت کی جو تعریف کی گئی ہے، مولوی صاحب تو اکثر حوروں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جنت کی تعریف میں ایک جملہ قرآن نے یہ بیان کیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت ایسا خوبصورت مقام ہوگا جہاں آپ کو ایسی آواز سننے کو نہیں ملے گی جو تم سننا نہیں چاہتے۔ یہ ہے جنت، جو تمہاری طبیعت پہ شاک ہو، تمہارے کانوں پہ بوجھ ہو، تمہاری سماعتوں کے اوپر گراں گزرے، تو جنت میں تمہیں وہ بھی سننے کے لیے نہیں ملے گی۔ تو میں اپنے مبلغین سے، خطباء سے کہتا ہوں کہ فل ساؤنڈ کیا ہوا ہو اور ایکو بھی اس کی فل کی ہوئی ہو اور چھوٹا سا کمرہ ہو اور آپ آگے منہ رکھ کے زور زور سے بول رہے ہیں اور لوگوں کے دل ڈول رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ تبلیغ نہیں، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ۔ اللہ نے قرآن میں بولنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے، کہا کہ تمہاری آواز بہت بلند نہیں ہونی چاہیے، بدترین آواز فرمایا گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو کبھی ضرورت کے تحت آپ بلند بولیں تو وہ امر آخر ہے۔ آپ نے دور تک لوگ ہیں اور آواز دینی ہے، یا جنگوں کے اندر رجز پڑے جاتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور آپ جب لوگوں سے ہم کلام ہو رہے ہوں تو آپ کی آواز لوگوں کے کانوں پہ شاک نہ گزرے، اذیت نہ گزرے۔ بعض اوقات خطیب حضرات جب چپ ہوتے ہیں تو ایسے جیسے سکون مل رہا ہوتا ہے، اور جب بول رہے ہوتے ہیں جس طرح قیامت توڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جنت کی یہ تعریف ہے، لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں لغو بات سننے کو نہیں ملے گی۔ تو یار پوری زندگی کو، پوری دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے، مسجد کوئی بنا دو جو ہے ہی جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ اس کو کہا گیا ہے۔ تو دین ایک مکمل اور پورے پیکج کا نام ہے۔ تو ہم نے کسی نے ایک پہلو کو لے لیا، کسی نے دوسرے پہلو کو لے لیا، کسی نے لباس کو دین سمجھ لیا اور کسی نے جو ہے وہ کسی اور چیز کو، کوئی حقوق العباد پہ رک گیا اور اس نے حقوق اللہ کی نفی کر دی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، حقوق اللہ حقوق العباد سے فائق ہیں۔ یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ فائق ہیں حقوق العباد سے۔ بندے کے حق اللہ کے حق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جو زور دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تو کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بندہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہا کہ ذرا اس سے یہی معاف کروا لو، یہ معاف کرے گا تو کام بنے گا، اور وہ ہے، وہ تو کریم ہے تو وہ معاف کر دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اس کے حق کوئی کمزور ہیں، اس کے حق بندے سے فائق ہیں، اوپر ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین ایک مکمل، کامل، اکمل اور پورا پیکج ہے جس کے اندر سارے پہلو پائے جاتے ہیں، اور ہم ایک پہلو کو بعض اوقات لے لیتے ہیں اور ایک پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دین کا کام کرنے والے بھی، ایک تنظیم ایک پہلو کو اجاگر کر رہی ہے، دوسرے کو چھوڑ رہی ہے، دوسری ایک کو اجاگر کر رہی ہے، دوسرے کو چھوڑ رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کسی بندے کی مہارت کسی ایک شعبے میں ہو تو ظاہر ہے وہ شعبے کے اندر کام کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ باقیوں کی نفی کر رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس کے علاوہ دین ہی نہیں ہے، تو وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو دین جو ہے وہ پورے نظام کا نام ہے۔